جو احادیث متواترہ سے ثابت ہے، حیات میں بھی جھگڑا نہیں۔ تیرا یہ کہنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، طلباء کو دھوکہ دینا، اپنے جاہلوں کو دھوکہ دینا، اور یہ کہہ کر بھڑکانا کہ اشاعت التوحید والے یہ حیات کے منکر ہیں اور ہم حیات کے قائل ہیں، لہذا ہم حیاتی ہیں، اور یہ مماتی ہیں، ہم حیات مانتے ہیں، یہ حیات نہیں مانتے۔ میرا دوست، تلبیس نہ کر، تیرا اور میرا جھگڑا نفس حیات میں نہیں۔ توجہ ہے؟ یہ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جھگڑا عذاب و ثواب قبر پہ نہیں، ذرا اونچے بولو۔ عذاب و ثواب قبر پہ جھگڑا، قبر کے معنی پہ جھگڑا، حیات پہ جھگڑا، پھر جھگڑا کیا ہے؟ اب دیکھو، تینوں چیزیں میں مان رہا ہوں اور میری تقریر ویڈیو ہو رہی ہے، آپ اچھی طرح سن لیں۔ توجہ ہے؟ میں آپ کو مشکلات میں نہیں لے جانا چاہتا۔ جھگڑا کیا ہے؟ ان سے پوچھو، پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج میں بتاتا ہوں کیا جھگڑا ہے۔ میرا دوست، جھگڑا یہ ہے، تیرا اور میرا جھگڑا نفس حیات میں نہیں، تیرا اور میرا جھگڑا تین باتوں میں ہے۔ کتنی باتوں میں ہے؟ تین باتوں میں جھگڑا ہے۔ پہلی بات، میرا عقیدہ ہے کہ ہر انسان پہ موت آتی ہے، ہر انسان پہ موت آتی ہے، اور موت کا معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا، روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ ہر انسان پہ موت آنی ہے، ہر انسان پہ موت نے آنا ہے، کوئی انسان موت سے پاک نہیں۔ اور انسان کے لیے موت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی روح جسم سے بالکلیہ جدا ہو جائے، یہ موت کا معنی ہے۔ اور اب تک تجھ سے متعین نہیں ہو سکا کہ موت کا یہ معنی ہے یا کوئی اور معنی۔ یہ کبھی کہتا ہے جی روح نکل جاتی ہے، کبھی کہتا ہے جی نہیں، اندر اندر حبس ہو جاتا ہے، اندر اندر حبس ہو جاتا ہے، روح نکلتی نہیں، اندر رہ جاتی ہے۔ تجھ سے ابھی تک موت کی کیفیت متعین نہیں ہوئی، تو مناظرے کیا کرے گا؟ تو حیات کی بات کرتے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ پہلے تو موت کی کیفیت متعین کر۔ تیرا میرا جھگڑا موت، نفس موت کے اندر بھی نہیں۔ تو بھی کہتا ہے میں موت مانتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں میں موت مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں موت مانتا ہوں۔ بصورت خروج روح، موت سے روح بدن انسری سے خارج ہو جاتی ہے، اور تجھے آج تک پتہ نہیں چلا۔ ذرا پوچھ کے آؤ، لکھوا کے لاؤ کہ میں موت مانتا ہوں بصورت خروج روح، موت مانتا ہوں بصورت، کہہ ذرا ان سے کہو، کیا کہو ذرا۔ توجہ ہے؟ بات تو مجھے یاد آ رہی، اللہ کرے یاد آ جاوے۔ کھوٹی، اس کھوتی تے کٹی والا واقعہ تو سنا نے نا؟ کھوتی تے، چلو ٹائم ہویا میں سنا سنے، پہلے مسئلہ سمجھو۔ ابھی تک موت کی کیفیت متعین نہیں، اور تحدی ہے، تحدی کرتا ہے حیات میں میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس لیے یہ گھمن، اس لیے اس کا سر گھوم گیا کہ جب سامنے بیٹھوں گا تو گجرانوالہ میں نے پوچھا تھا، یہی بات پوچھی تھی جو آج تک پھر جواب نہیں آیا، اور آج بھی پوچھوں گا، اور بیٹا کل بھی تو میرے سامنے آ، میں یہ پوچھوں گا کہ موت، پہلے موت کی کیفیت متعین کر۔ موت بصورت حبس روح ہے یا خروج روح ہے؟ کون سی صورت ہے؟ دوسرے لفظوں میں میرا صاف نظریہ ہے، انسان کے لیے موت متعارفہ، موت عرفی کا یہ مطلب ہے کہ روح اس بدن سے نکل جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ روح اس بدن سے نکل جاتی ہے۔ ابھی تک اس بیچارے کو پتہ نہیں، کہتا ہے، کبھی کہتا ہے نکل جاتی ہے، کبھی کہتا ہے جی نکلتی نہیں، اندر سکڑ جاتی ہے، نکلتی نہیں اندر، کبھی کہتا ہے کچھ کی نکل جاتی ہے، کچھ کی نہیں نکلتی، کچھ کی نکل جاتی ہے، کچھ کی۔ ہر فرد بشر پہ موت اسی صورت کے اندر ہے، اور کوئی فرد بشر اس صورت سے مستثنا نہیں۔ میرا عقیدہ ہے، ہمت کر، یہ پہلا اختلاف ہے۔
پہلا اختلاف کیا ہے؟ کیفیت موت پر. توجہ ہے، پہلا اختلاف ہے کیفیت موت پر. میرا عقیدہ ہے موت بصورت خروج روح ہے. تو اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے عقیدہ متعین کر. نمبر 2، میرا عقیدہ ہے جس پہ موت آ گئی، روح نکل گئی، اور جو روح نکل گئی عادتاً قیامت تک اس بدن انسری کے اندر واپس نہیں آنا. جو روح نکل گئی قیامت تک اس بدن انسری کے اندر واپس نہیں آتی. جو روح بدن سے نکل گئی، جس پہ موت کا فیصلہ ہو گیا، وہ روح قیامت تک اس بدن کے اندر پھر واپس نہیں آنا. اور یہ قانون تمام بنی آدم کے لیے عام ہے. بنی آدم کا ہر بشر، حضرت آدم بھی اولاد آدم کے لیے اللہ رب العزت نے متعدد مقام پہ یہ قانون بیان کیا کہ جس کی روح نکل گئی قیامت نفخہ ثانیہ اسرافیل سے پہلے اس بدن انسری کے اندر وہ روح واپس نہیں آ سکتی. توجہ ہے، کتنی باتیں اختلافی ہو گئی؟ 2. نمبر 3، میں کہتا ہوں جس فرد بشر پہ موت آ گئی عادتاً دنیا والوں کا کلام نہیں سن سکتا. عادتاً دنیا والوں کا کلام نہیں سن سکتا. خرق عادت کا مسئلہ جدا ہے. خرق عادت کی بھی میں بات سمجھاؤں گا. خرق عادت کا مسئلہ جدا ہے. قانون اور عادت یہی ہے جس پہ موت آ گئی، مردہ انسان، میت انسان جو ہم پی گیا، دنیا والوں کا، اہل دنیا کا کوئی کلام عادتاً نہیں سن سکتا. خرق عادت کا مسئلہ جدا ہے. کتنے مسئلے اختلافی بن گئے؟ یہ 3 مسئلے اختلافی ہیں. پہلا مسئلہ ہے کیفیت موت. توجہ ہے، پہلا مسئلہ ہے کیفیت، اور دوسرا مسئلہ ہے کیفیت حیات. کیفیت حیات، میں کہتا ہوں حیات برحق ہے. توجہ ہے، حیات. بات مشکل تو نہیں ہو گئی؟ کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ او خیر ہے، ذرا آگے سے چلان دو، ذرا آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. جو صوفی سونے لگے اس کو جگہ دیتے ہو، اور پھر ذرا پتہ بھی کر لو سویا ہوا سنتا ہے. مسئلہ تو پھر حل ہو گیا ہے. سویا ہوا سنتا ہے، مردہ سنتا ہے. واہ مولویو، پنڈی میں نے ایک بات کی تھی، آپ نے عمل نہیں کیا. راول پنڈی میں نے کہا تھا یہ مسئلہ مناظروں کا نہیں ہے، جھگڑوں کا نہیں. جو مولوی کہے اندر روح پھر مردے میں واپس آ جاتی ہے، مردے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اسے مولوی صاحب نو قبر تون دو. 2 دن تو بعد کڈو جو مولوی زندہ نکل آیا تے گل اس دی سچی. جے دند مولوی تے باہر آ پے تے گل ساڈی سچی. یہ کہڑا مناظرہ دی گل ہے؟ کر سو عمل. جیڑا مولویا کے قبر والے جیندے انہاں قبر تن دیو. شیخ الحدیث ہوے، بڑا علامہ ہوے، چھوٹا ہوے، بڑا ہوے، اس نو قبر چلو. اے لفظ ساڈی سرائکی دے، شاید کسے نو تکلیف ہوے، تھوڑی بولی وچ میں آکھ دینا کہ اس نو اس دی تشریف قبر مبارک وچ مشرف فرما دے. 2-3 دنوں تو بعد پتہ لگ وے سی قبر جیندے دی جائے یا مویاں دی. اے کیڑا عوام نو لڑان دا مسئلہ ہے؟ توجہ ہے میرے دوستو، پوری دیانت